ہم سبھی راغتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، ہم سبھی راغتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن جو کلام الہی، کائنات کے حقائق پر مشتمل کتاب ہے، جس کے اندر بیان کردہ قرآنی واقعات نصیحت عبرت کا بہترین نمونہ اور اپنے اندر روشنیوں کا نور لیے ہوئے ہے۔ قرآن کے ان واقعات سے ملنے والی نصیحت اور حاصل ہونے والی عبرت کو اب آپ دیکھیں گے ایک نئے اور منفرد انداز میں نوائے حق چینل یعنی حق کی آواز کے قرآنی واقعہ کے اندر جس چیز کا ہم ذکر سنیں گے وہ بنی اسرائیل کی ایک گائے ہے، اور وہ کائنات کی سب سے مہنگی ترین اور سب سے قیمتی گائے ہے۔ اس گائے کی قیمت کیا تھی اور اس قیمت کا سبب اور وجہ کیا تھا، یہ آج ہم جانیں گے۔ تو نوائے حق کے معزز ناظرین و سامعین کرام، سورۃ البقرہ کے اندر بیان کردہ قرآن کا یہ واقعہ جس کے اندر ایک گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس گائے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ وہ گائے قیمت اس کی کتنی مقرر ہوئی؟ اس کی کھال اتار کر اس کے اندر سارا سونا بھر کر اس گائے کے مالک کو دینا پڑا، بنی اسرائیل کو۔ یعنی اس کی کھال ذبح کر کے کھال اتاری گئی اور اس کھال کے اندر سونا بھر کر اس گائے کے مالک کو دیا گیا۔ تو اتنی بڑی قیمت کائنات میں کسی اور گائے کی مقرر نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ گائے ایک یتیم بچے کی ملکیت تھی، جس کا ماں کے ساتھ ایسا تعلق محبت تھا کہ ماں نے جب اس گائے کو بیچنا چاہا تو بچے سے کہا کہ بیٹا جب بھی تیرے ساتھ کوئی اس گائے کا سودا کرے تو جو کو قیمت بتائے وہ آ کے مجھے بتانا ہے۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اس لڑکے سے آ کے کہا بیٹا یہ گائے فروخت کرو گے؟ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بچے نے کہا میں اپنی ماں سے جا کے پوچھ کے آتا ہوں۔ بچہ جاتا ہے، اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہے۔ ماں بتاتی ہے کہ بیٹا ابھی نہیں بیچنی، قیمت کم ہے۔ بچہ دوبارہ وہاں جاتا ہے تو پھر جبریل امین علیہ السلام سامنے آتے ہیں انسانی شکل میں، کہتے ہیں بیٹا گائے بیچو گے؟ پہلے سے زیادہ قیمت ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے جا کے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ جاتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے، ماں کہتی ہے کہ نہیں بیچنی۔ آخری کار طے یہ ہوا بنی اسرائیل کے لوگ کہ جو خود ایک ایسی گائے کی تلاش میں تھے جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ اس کا رنگ زرد ہوگا، وہ نہ بوڑھی ہوگی نہ بالکل چھوٹی ہوگی بلکہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہوگی، تم اس گائے کو لاؤ، اسے ذبح کرو، پھر یہ معاملہ جو تم نے میرے سامنے پیش کیا اس کا حل نکل سکتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جنگل میں جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آخر کار وہ گائے مل گئی جس گائے کی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو بتلائی تھی۔ جب وہ ساری نشانیاں اس گائے کے اندر انہوں نے پا لی تو وہ جا کے مالک کو تلاش کیا تو ایک بچہ اس کا مالک تھا جو یتیم تھا۔ اس سے پوچھا کہ بیٹا تم اس گائے کو بیچنا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا جی میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ بچہ جاتا ہے، اپنی والدہ سے پوچھتا ہے ماں اس گائے کو خریدنے کے لیے آئے ہیں لوگ۔ ماں نے پوچھا بیٹا قیمت کیا مقرر کر رہے ہیں؟ کہا کہ ماں ہم جتنی قیمت کہیں گے اتنی قیمت ہمیں مل سکتی ہے۔ بچہ واپس جاتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ اس کی کتنی قیمت ادا کر سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اس کی قیمت جو تم چاہو گے وہ اس قیمت ہم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ چنانچہ بچہ واپس پلٹ کر آتا ہے، ماں سے پوچھتا ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا ان سے کہو کہ اس گائے کو ذبح کریں اور اس کی جو کھال ہے وہ سونے سے بھر کر ہمیں دے دیں۔ چنانچہ وہ بچہ جاتا ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ اس کی قیمت یہ مقرر ہوئی ہے۔
چنانچہ چونکہ ان کی تو ایک مجبوری بن گئی، اب اس کے علاوہ یہ نشانیاں جو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھی اور کسی گائے کے اندر موجود ہی نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر کر تمہیں دیں گے۔ چنانچہ اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر کر اس بچے کے مل کر دیا گیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نصیحت کیا ملی ہے۔ پہلی نصیحت کہ وہ بچہ اپنی ماں کا اتنا مطیع اور فرما بردار تھا، ہر معاملے میں اپنی ماں سے مشورہ کرتا تھا، تو رب تعالیٰ نے اس بچے کو آپ کی اپنی ماں کی اطاعت، فرما برداری اور محبت کی وجہ سے مالا مال کر دیا۔ اور دوسری وجہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بچے کا باپ انتہائی نیک، متقی اور صالح مومن تھا۔ تو باپ کی اس تقوی، پرہیزگاری اور صالحیت، اس کا اللہ نے اس کے بیٹے کو دیکھیں کتنا اچھا بدلہ دیا ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے یہاں دنیا کے اندر جمع کر کے جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں قرآن کے اس واقعے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر ہم خود تقوی، پرہیزگاری اور صالحیت کی زندگی گزاریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے میں دنیا کا مال بھی کثیر عطا فرماتا ہے، جیسے قرآن کے اس واقعے کے اندر بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے کہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا صلہ اللہ نسلوں کو عطا فرماتا ہے، اور ماں کی خدمت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بدلے رب بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔